اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب الاخدود کے مظالم کیا تھے۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم میرے پاس ایک لڑکے کو بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بڑی پسند آئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اور ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے مر کر وہ قتل ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو، لہٰذا ان قریب تجھے امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس لڑکے کا بڑا چرچا ہونے لگا، تو بادشاہ نے کہ بہت ہی مقرب ہم نشین جو کہ اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیے، تحفے، تحائف لے کر حاضر کیا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی نابینا پہلے تھا، اب وہ دیکھنے لگا اور بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں تو پہلے بصارت ہی نہیں تھی، تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اب یہ بصارت کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ بڑا غضبناک ہوا، اس نے کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور تیرا ہم دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ تجھے کس نے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کے لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی بھی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بڑا حیران پریشان تھا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ کو مجھ کو شہید کرنا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ مجھ کو سولی پہ لٹکا دو اور یہ پڑھ کر مارو کہ مجھے تیر مار کر یہ شہید کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کے میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس میں آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے آگ میں ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی
اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی۔ تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی یہ بات سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے کہ یکدم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام مومنین اور دوسرے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ سورۃ البروج پارہ نمبر 30۔ ترجمہ: خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شکر ہونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہارے کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے یا پانی میں غرق کر دیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، بہرحال بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ وہ سعادت ہے یہ ایک ایسی کہ جس کو نصیب ہو جائے تو اس کی خوش بختیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کی اعلیٰ مراتب سر بلندیوں کے مداح اور ثناخوان بن جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تکالیف بھی دی ہیں، آسائشیں بھی دی ہیں۔ تکالیف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔